مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالت سے کرے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن شادی خانہ آبادی، جشن شادی خانہ آبادی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، جملہ حاضرین، رونق بزم علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتبہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم. امام اہل سنت رفیع الدرجت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی ہم سب کے حضور، سینے کی سرور، اللہ کے نور، آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت میں کہتے ہیں: نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجیے بھیا، اور پتلی کر کے تھوڑی آواز بڑھا دو. وقت کافی ہوا لیکن بات بہت ساری باقی ہے. اس بستی میں ہماری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، اور
اور عالی وقار محمد عثمان صاحب نے اپنے بھائی جناب انور صاحب کے بیٹا اور 2 بیٹیوں کی شادی کے موقع پر مجھ کو اور تمام علماء کو اور آپ سب رشتہ داروں کو دعوت دی، مدعو کیا۔ آپ تمامی حضرات شرکت کیے۔ اس شرکت پر اللہ تعالی آپ سب کو دارین کی برکتوں سے اور ہم سب کو بھی دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وقت یہ نہیں ہے کہ اب کچھ بات کہی جائے، کیونکہ جس تاریخ کی دعوت دی تھی جناب عثمان صاحب نے وہ تاریخ نکل گئی۔ اب تاریخ 27 کی جگہ پر 28 لگ چکی ہے، اور پروگرام کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جس تاریخ میں دعوت ہو اسی تاریخ میں حمد بھی ہو، نعت بھی ہو، بیانات بھی ہو، تو ماحول ذرا نرم نہیں رہتا ہے، مکمل گرم ہی گرم رہتا ہے۔ اور کل بارات بھی جانی ہے، کل ہی بارات ہے نا، آپ سب کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اور پرسوں بھی 2 بیٹیوں کی شادی میں بارات کا آنا، اس کا اہتمام، انتظام، تازہ دم آپ سب کو رہنا ہے، کیونکہ مہمان آئیں تو ان کے آنے پر کہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ ان سب چیزوں کے لیے ہر کام وقت کے اندر ہو جائے تو بڑا سہولت والا اور اچھا رہتا ہے۔ اب اتنی باتیں تو ہو چکی، ناچیز حاضر ہو گیا، اور آنا کیسے ہوا یہ جناب عثمان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آج تو شاید آج کا یہ پروگرام بالکل میرے ذہن میں تھا نہیں، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، ہماری آپ کی ملاقات ہو گئی۔ تھوڑے لمحے کے لیے بس تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ چند باتیں میں آپ کے سامنے کہہ لوں، اور یہ سوچ کر کے کہہ لوں کہ ہاں آج میں ایسے لوگوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں جو تعداد میں کم تھے، مگر ان کے اندر تعداد کا ماحول نہیں تھا، شیخ بغداد کے کرم کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ سلام کیا تو سلام سے ایسا لگایا اور جواب ایسے انداز سے آپ سب نے پیش کیا ہے کہ اب سلام ہی پڑھ لیا جائے، لیکن ہم سلام والے ہیں، درود والے ہیں، ہمارے باپ دادا درود و سلام پڑھتے رہے، اور ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، اور وہ نکاح کس طرح، یعنی حضرت حوا ان کے لیے حلال جب کی جانے لگی تو درود پڑھنا حضور پر شرط بتایا گیا جو مہر کی شکل میں تھا۔ تو تمام انسانوں کے باپ نے درود پڑھا ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو ان کی اولاد درود و سلام پڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پڑھتی رہے گی۔ تو درود بھی ہم پڑھیں گے، سلام بھی پڑھیں گے، لیکن آزما لیتے ہیں کہ 28 کی رات میں یہ پروگرام چل رہا ہے، 27 کی رات گزر چکی ہے، تو اب کتنا دم ہے کہ کتنے منٹ تک ہماری تقریر ہو۔ ذرا ایک بار دیکھتے ہیں، السلام علیکم۔ ایسا لگتا ہے کہ اس جواب سے 10 منٹ تک بات ہونی چاہیے، اور 10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دینی چاہیے۔ تو جیسا آپ کا جواب ہے، اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی توجہ کی تو 15 منٹ تک بات ہوگی میری انشاءاللہ، اور یہ عثمان جی تھوڑی کوشش اور کریں گے، اور لوگ جاگ گئے تو 20 منٹ کے اندر بات سمٹ جائے گی، ہے نا؟ تھکے ہیں بہت زیادہ سب لوگ۔ محبت سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت نے بڑے اچھے کلام پیش کیے، صحرا بھی پیش کیا۔ صحرے میں جتنے نام لیے گئے ہیں، اگر سبھی لوگ یہاں بیٹھے ہوتے تو میرے خیال سے مجمع بڑا اچھا نظر آتا، لیکن جتنے نام پیش کیے گئے قریب قریب کچھ ہی لوگ اس میں دکھ رہے ہیں۔
باقی کوئی ادھر ہوں گے، کوئی ادھر ہوں گے، کوئی کہاں ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانے کہاں ہوں گے۔ بہرکیف شادیاں دنیا میں بہت مرتبہ ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور شادی یہ جو ہوتی ہے یہ ایسا رشتہ ہے، یہ ایسا ربط ہے، یہ ایسا تعلق ہے کہ سارے ناطے، سارے رشتے بعد میں ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہی رشتہ دنیا میں وجود میں آیا، جس کو میاں اور بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ میاں کی شکل میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں، اور بیوی کی شکل میں حضرت حوا علیہ السلام پہلی خاتون ہیں۔ تو یہ پہلا رشتہ ہے انسان کا، جسے میاں اور بیوی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی ملاقات سے جب اولاد پیدا ہوئی تو حضرت آدم باپ ہوئے، حضرت حوا ماں ہوئی، یہ دوسرا رشتہ وجود میں آیا۔ اور اس کے بعد میں جب ان کی اولاد کی اولاد ہوئی تو دادا اور دادی کا رشتہ جنم لیا، پھر آگے چل کر کے نانا اور نانی کا، ماموں اور ممانی کا، بہت سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، لیکن یہ پہلا رشتہ ہے جسے میاں اور بیوی کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان رشتہ ہے جس رشتے کے تعلق سے ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح نہ ہو تو سمجھو وہ آدھا ایمان والا ہے، اور اگر اس نے نکاح کر لی تو سرکار بیان فرماتے ہیں اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو یا بیٹا کی شادی کا معاملہ، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹا کی شادی اس وقت کی جائے جب یہ کمانے لگے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے برسر روزگار ہو جائے۔ لڑکی کے لیے رشتہ ایسا تلاشا جاتا ہے کہ جہاں جس لڑکے سے رشتہ کیا جائے وہ برسر روزگار ہو، لیکن سرکار بیان فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گئے تو ان کا رشتہ کر دو، نکاح کر دو۔ اگر وہ لڑکا روزگار سے نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، کاروبار نہیں کرتا ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کی برکت سے اللہ اس کو روزگار عطا فرمائے گا۔ تو نکاح تو ایسی برکت والی شے ہے کہ جس تعلق سے میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنے والا جب نکاح کر لیتا ہے تو ہر سوچ پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نوجوان بچہ کہیں جا رہا ہے نفسانی خواہشات کے لیے، اور اس سے کسی کا رشتہ اور ناتا نہیں ہے، غلط راستے کی جانب اٹھے تو گناہ، سوچے تو گناہ، فکر کے دائرے میں آگے بڑھے تو گناہ، کوئی حرکات و سکنات کر لے تو گناہ، ایسے ایسے انداز سے گناہ اس کو ملتے ہیں۔ لیکن نکاح ہمارے اور آپ کے نبی کی ایسی حسین سنت ہے کہ اگر کوئی نبی کا دیوانہ اس نکاح کو کر لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر سوچ پر نیکی عطا فرماتا ہے۔ نکاح کے بعد میں چل رہا ہے تو چلنے پر نیکی، نکاح کے ساتھ وہ کھا رہا ہے تو کھانے پر نیکی، نکاح کرنے کے بعد میں اپنے بیوی کے قرب میں جا رہا ہے تو ہر قدم پہ نیکی، اور اس کے بعد میں اپنے جسم کے حرکات و سکنات جس انداز سے کرتے ہیں اس پر نیکی اس کو ملتی ہے۔ اور جب دونوں یعنی میاں اور بیوی غسل کرتے ہیں تو غسل کے بعد میں اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کی تعداد کے مطابق اللہ ان دونوں کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اور یہ نکاح اگر کسی لڑکے کا ہو تو وہ لڑکا بھی بڑا عظمت والا ہوتا ہے جو حضور کی سنت کے مطابق نکاح کرتا ہے، اور اگر کسی لڑکی کی ہو تو لڑکی بھی بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کی شادی سرکار کے سنت کے مطابق ہوتی ہو۔ ہمارے اور آپ کے نبی کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، اگر کسی شخص کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں
تو حضور بیان فرماتے ہیں میرا امتی اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، شادی کر دے تو جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا اگر کسی کے گھر 2 ہی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہو میرا غلام 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، شادی کر دے تو وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا اگر کسی کے گھر 1 ہی بیٹی ہو تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا وہ شیدائی، میرا وہ امتی 1 بیٹی کی پرورش کرے، تعلیم و تربیت کے اہتمام کرے، شادی کر دے تو وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک بوڑھے حضور کے صحابی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے، آقا میں تو اس نعمت سے محروم ہو رہا ہوں، میرا تو بڑھاپا ہے، میرے گھر کوئی بیٹی پیدا ہو ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو نبی محترم محتشم آقائے دو جہاں بے سہاروں کے سہارا ارشاد فرماتے اے میرے غلام امتی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کے گھر کوئی بیٹی نہیں ہے تو ایسا میرا امتی گھبرانا، بلکہ وہ میرا امتی اس گھر سے محبت کرے جس گھر میں بیٹیاں رہتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بیٹیوں کی عظمت کیسی ہے، بیٹیوں کا مقام کیسا ہے۔ یہی بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ، یہی بیٹی بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ، یہی بیٹی اگر ماں بن جائے تو اولاد کے لیے جنت کا ذریعہ۔ بتایا گیا ہے، صوفیاء صلحاء یہ بیان فرماتے ہیں کل میدان محشر جب قائم ہوگا، کچھ لوگوں کو خدائے تعالیٰ کہے گا اے میرے بندو جنت میں چلے جاؤ، جنت تمہارے لیے عام ہے، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ جب وہ جنتی جائیں گے تو وہ جنتی پوچھیں گے ہمیں کس انعام کے فیضان سے جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے وقت پر اپنی بیٹیوں کی شادی کی، ان کو جنت نصیب کیا جا رہا ہے، جنت دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک جماعت کے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک جانب کھڑے ہو کر کے کہیں گے پھر تو ہم کو بھی جنت دیا جائے، دوسری جانب سے آواز آئے گی ہم کو بھی جنت میں بھیجا جائے، تیسری جانب سے ایک جماعت اور کہے گی ہم کو بھی جنت دے دی جائے۔ کہا جائے گا تم کون ہو؟ تو بولے گا وہ جنت سے آواز آئے گی یہ تو باپ اور ماں تھے جنہوں نے بیٹیوں کی شادیوں میں شوق اور ذوق سے حصہ لیا، ان کو جنت دے دی گئی۔ ہم تو اس بیٹی کے جس کے صدقے میں ماں اور باپ کو جنت ملی ہے، ہم اس بیٹی کے بھائی ہیں جو اس کی شادی میں حصہ لیے تھے، آواز آئے گی اس کو بھی جنت دے دی جائے۔ دوسری طرف سے آواز آئے گی میں اس بیٹی کا چچا ہوں، باپ شادی کر رہا تھا میں اس کی مدد کر رہا تھا، آواز آئے گی اس کے لیے بھی جنت عام ہے۔ ایک جانب سے آواز آئے گی جس بیٹی کی شادی ہو رہی تھی وہ بیٹی میری بھانجی تھی، میں اس کا ماموں تھا اور اس کی شادی کے موقع پر میں بہت زیادہ خوش تھا، آواز آئے گی اس کو بھی آگے بڑھاؤ جنت میں داخل کر دو کیونکہ یہ میری بندی کی شادی کی خوشی میں شامل ہوا تھا۔ ایسے ہی صوفیاء صلحاء یہ بیان فرماتے ہیں بے شمار لوگوں کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اور کہیں گے بیٹی کی جب شادی ہو رہی تھی تو کوئی یہ کہے گا ہم نے باراتی کو کھانا کھلایا، کوئی یہ کہے گا بیٹی لے کر کے بیٹی لینے کے لیے جو آئے تھے باراتی ہم نے ان کو محبت کی نظر سے دیکھا، کوئی یہ کہے گا ہم نے دولہے کو پانی پلا دیا، کوئی یہ کہے گا ہم نے محبت اور پیار سے ان کو راستہ بتا دیا، کوئی یہ کہے گا آ رہے تھے وہ راستے میں دشواریاں تھی ہم نے دشواری کو مٹا دی۔ تو صوفیاء اور صلحاء یہ بیان فرماتے ہیں آواز آئے گی سب کو بلا لو اور جنت میں بھیج دو کیونکہ ان سب نے طریقہ اپنایا ہے تو کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں اپنایا ہے، مدینے کے تاجدار امت کے غم
غمخار آمنہ کے لال کا نورانی طریقہ اپنایا ہے. ارے سنو، جب طریقے مصطفیٰ اپنانے سے گنہگار جنتی ہو سکتا ہے تو جو نبی پاک کا سچا پکا دیوانہ ہوگا وہ کیوں نہیں جنتی ہوگا، وہ کیوں نہیں جنت کے معیار کے قریب ہوگا. عزیزان گرامی، شادیاں بہت ہوئی ہیں اور ہوتی ہی رہیں گی، لیکن ایک شادی ایسی شہزادی کی ہوتی ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، طیبہ فاطمہ کہتے ہیں، زاہدہ فاطمہ کہتے ہیں، راکعہ فاطمہ کہتے ہیں، ساجدہ فاطمہ کہتے ہیں. وہ ایسی اللہ کی بندی ہے، نبی پاک کی پیاری شہزادی ہے کہ ان کی عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے، تلاوت کا کوئی جواب نہیں ہے، قیام کا کوئی جواب نہیں ہے، رکوع کا کوئی جواب نہیں ہے، سجدے کا کوئی جواب نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ یہ سوچتے ہیں سیدہ فاطمہ جو عابدہ زاہدہ ہے، راکعہ قاریہ ہے، اللہ کی محبوب بندی ہے، نبی پاک کی پیاری شہزادی ہے، ان کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے. بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے زر والے، بڑے بڑے ہنر والے، بڑی بڑی دولت کے انبار لگانے والے، سب کی تمنائیں اپنی جگہ پر تھی، مگر یہ نصیبہ سب کے حصے میں نہ تھا. یہ نصیبہ تو اسی کے حصے میں تھا جو نبی پاک صاحب الاولاق کے چچا کا بیٹا ہے، جو نبی پاک صاحب الاولاق کی بستر پر ہجرت کی رات میں سویا ہے، جو نبی پاک صاحب الاولاق کے کندھے مقدس پر سوار ہوا ہے، جسے نبی پاک نے اپنا پیارا سچا چاہنے والا بتایا، جسے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بھی کہا. وہ کون ہے جسے دنیا حیدر کرار کہتی ہے، علی مرتضی کہتی ہے، فاتح زمن کہتی ہے، خیبر شکن کہتی ہے؟ وہ علی مرتضی ہے. اب دیکھا یہ جاتا ہے ایک جانب علی کی ذات ہے، ایک جانب سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. ایک پیدا ہوا ہے تو حرم کعبہ میں پیدا ہوا ہے، اور ایک پیدا ہوئی ہے تو بیت النبی میں پیدا ہوئی ہے. ایک کو پالا ہے تو نبی یہ دو جہاں نے پالا ہے، تو دوسرے کو بھی پالا ہے تو نبی یہ دو جہاں نے پالا ہے. ایک کا نام علی مرتضی ہوتا ہے، دوسری کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہوتا ہے. نہ ان کی زندگی کا کوئی جواب ہے، نہ ان کی زندگی کا کوئی جواب نہیں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے حال و قال کو دیکھنے کے بعد میں ایسا لگتا تھا کہ ہم شکل مصطفیٰ وہ ہے. کلام کرتی تھی تو مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، چلتی تھی تو مصطفیٰ کی شباہت نظر آیا کرتی تھی. بولنے کا حال یہ تھا جب گفتگو کریں تو نبی پاک صاحب الاولاق کی ایک ایک ادائیں ان کے اندر جھوم جھوم کر کے دکھائی دیا کرتی تھی. وہ سیدہ فاطمہ ہے جن کی شادی علی شیر خدا مشکل کشا سے ہو رہی ہے. جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے، آمنہ کے لال امت کے غمخار بے سہاروں کے سہارا، گرتوں کو اٹھانے والے ہم سب کے پیغمبر آگے آئے اور آنے کے بارے میں کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، علی کے ساتھ تیرا نکاح ہو رہا ہے، علی کے ساتھ تیری شادی ہو رہی ہے. مہر کی شکل میں 400 مسقال چاندی کے طے کیے گئے ہیں. اے بیٹی فاطمہ بتا کیا تو راضی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ یہ کہتی ہے اے میرے ابا حضور، علی تو ہمیں منظور ہے مگر یہ مہر ہمیں منظور نہیں ہے. کائنات کے والی کچھ کہنا ہی چاہتے ہیں، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے میں نے دنیا کی نعمت کو شہزادی فاطمہ کے مہر میں دے دی. نبی دو جہاں نے کہا اے بیٹی کیا منظور ہے؟ کہتی ہے نہیں اب بھی منظور نہیں ہے. غیبی آواز آتی ہے جنت کی بہار، جنت کی قرار، جنت کی نعمت، جنت کی دولت، جنت کی شوکت، جنت کی عظمت میں نے شہزادی فاطمہ کے مہر میں دے دی. اے میرے حبیب پوچھو کیا فاطمہ راضی ہیں؟ جب نبی یہ دو جہاں نے پوچھا پھر سیدہ فاطمہ بولتی ہیں اب بھی مجھے یہ منظور نہیں ہے. پھر سرکار بولتے ہیں بیٹی تو بتا چاہتی کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ بولتی ہے، طیبہ فاطمہ بولتی ہے، خاتون جنت بولتی ہے، عورتوں کی سردار بولتی ہے، جنت کی خاتونوں کی سردار بولتی ہے اے میرے ابا حضور، ہم نے آپ کی خلوت دیکھی ہے، جلوت دیکھی ہے، حجرے کے حال کو دیکھا ہے، غال غار کے ماحول کو دیکھا ہے. جہاں جہاں میں نے دیکھی ہے آپ کے زبان فیض ترجمان پر ایک ہی نعرہ ہوتا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے میرے ابا
حضور اگر میرے مہر میں رب سے کچھ دلانا چاہتے ہیں تو اپنے گنہگار امت کی مغفرت میرے مہر میں دلا دیجیے. جیسے ہی یہ کہنا ہوتا ہے غیب سے آواز آتی ہے جاؤ میں نے یہ منظور کر لیا ہے. سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پر پہنچ کر کے ان کے ایک عاشق نے کہا اے شہزادی فاطمہ آپ نے اتنی بڑی مانگ کیسے کی ہے, کون سا کمال آپ کے اندر ہے؟ تو شہزادی فاطمہ کہتی ہے میں نے یہ مانگی ہے تو اپنے لیے نہیں مانگی ہے, اپنے کمال کو لے کر کے نہیں مانگی ہے, بلکہ میں نے مانگی ہے تو اپنے بیٹے حسین کے سجدے کے صدقے میں مانگی ہے. اور میرا آقا حسین کل میدان محشر سے گزر کر کے جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا قادری لوگ ایک جانب ہوں گے, چشتی لوگ ایک جانب ہوں گے, سہروردی لوگ ایک جانب ہوں گے, نقشبندی لوگ ایک جانب ہوں گے, یار علوی لوگ ایک جانب ہوں گے, رضوی لوگ ایک جانب ہوں گے, برکاتی لوگ ایک جانب ہوں گے, اشرفی لوگ ایک جانب ہوں گے. سارے سلاسل حقہ کے تمام مریدین ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور میرے آقا حسین سب کو لے کر کے کہیں گے اے میرے مولا یہ قادری آ گئے, اے میرے مولا یہ چشتی آ گئے, اے میرے مولا یہ نقشبندی آ گئے, اے میرے مولا یہ سہروردی آ گئے, اے میرے مولا یہ صابری آ گئے, اے میرے مولا یہ چشتی آ گئے, اے میرے مولا یہ رضوی آ گئے, اے میرے مولا یہ اشرفی آ گئے. آواز آئے گی میرے حسین بول کیا چاہتا ہے؟ تو حسین کہیں گے مولا میں سب کو لے آیا ہوں اور سب کے دامنوں میں ان کے چاہنے والوں کو لے آیا ہوں. اے میرے مولا میرے نانا نے کہا تھا گنہگار امت کی مغفرت ہو جائے, میری ماں سیدہ فاطمہ نے کہا تھا گنہگار امت کی مغفرت ہو جائے, تو اے میرے مولا میں اپنے نانا کے گنہگار امت کی مغفرت چاہتا ہوں. آواز آئے گی حسین سر کو اٹھا دیکھ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جس کو چاہے گا تو جنت میں لے کر کے جائے گا, جس کو چاہے گا تو جنت کے دروازے پر روکتا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیے ابھی تو تقریر کا ماحول نہیں بنا ہے لیکن وقت پورا ہو گیا. جو میں نے کہا تھا اس سے زیادہ 10 منٹ زیادہ بول دیا, اور جب بریک لگایا تو آواز بھی بہت ہلکی سی آئی, تو اس سے لگا کہ اب بالکل ختم کر دینا چاہیے, ہے نا. تو حضرات دیکھیے شادیاں سب کے یہاں ہوتی ہیں. شہزادی فاطمہ اور حضرت علی مرتضی مشکل کشا مولائے کائنات جن کا نقش پا ہم سب کے سینے کا قرار ہے, وہ علی مرتضی مشکل کشا جن کے زندگی کے ایک ایک رخ کو دیکھا جائے اور سیدہ فاطمہ کے حیات مقدسہ کے ایک ایک رخ کو پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے اندر کمال ہے. ایک جانب دیکھتے ہیں تو عابد ہے, تو دوسری جانب دیکھتے ہیں عابدہ ہے. ایک جانب دیکھتے ہیں شوہر علی مرتضی زاہد ہیں, تو دوسری جانب دیکھتے ہیں ان کی بیوی سیدہ فاطمہ زاہدہ ہیں. ایک جانب دیکھتے ہیں راکع ہے, تو دوسری جانب دیکھتے ہیں راکعہ ہے. ایک جانب دیکھتے ہیں ساجد ہے, تو دوسری جانب دیکھتے ہیں ساجدہ ہے. ایک جانب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا صحابی ہے, تو دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے. ایک جانب دیکھتے ہیں تو اللہ کا محبوب ولی اونچی شان والا ہے, تو دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کی محبوب ولیہ اونچی شان والی ہے. اور جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے تو اس سنگم سے کیسی کیسی ذاتیں دنیا میں آتی ہیں, یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. شہزادی فاطمہ کی تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں کتابوں میں ملتی ہیں. ہم سب ساری عورتوں کی جو باعظمت عورتیں ہیں ان کی خوبیاں حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ تک, اور حضرت سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی, حضرت ماہ نور ام الورا تک, اور بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ماں تک, تمام عورتوں کی تعریفوں کو پڑھو
اور ان کی خوبیوں کا چرچا کرو، لیکن ان چرچوں میں نبی پاک کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ کی ایک خوبی ایسی ہے جو کسی عورت کو نہیں حاصل ہوئی، نہ صبح قیامت تک حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی خوبی ہے؟ شہزادی فاطمہ نے کبھی بھی نماز قضا نہ کی، روزے نہ چھوڑے، عبادات سے اپنے آپ کو دور نہ کیا۔ انہوں نے اپنے ابا حضور سے سن لیا تھا کہ جب کوئی عورت بالغ ہوتی ہے تو بلوغ کے بعد میں اس کے جسم سے ناپاکی کا خون مہینہ در مہینہ آتا ہے، اور اس ایام میں عورت لڑکی جو بالغ ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ شہزادی فاطمہ نے جب یہ سنا، آپ کو بڑا ملال ہوا کہ ہم نے کبھی نماز قضا نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی، سجدے نہ چھوڑے، روزے نہ چھوڑے، بلوغ کے بعد میں نہ جانے کتنی مرتبہ ماہ رمضان میری زندگی میں آئے گا، روزے چھوٹیں گے، نمازیں چھوٹیں گی، تلاوت چھوٹے گی، یہ سوچ رہی ہے شہزادی فاطمہ۔ تو اللہ نے ان کی منشا، ان کی خواہش کو پوری کر دی اور کہا، اے میری بندی فاطمہ، تو غم کیوں کرتی ہے؟ جس وجہ سے نماز چھوڑنے کا حکم دیا گیا، جس وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا، جس وجہ سے قرآن کی تلاوت نہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہ وجہ ہی ہم تم سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی پیاری شہزادی کو اس چیز سے دور رکھا، یعنی آپ بالغ ہو گئی تو پوری زندگی میں کبھی بھی ناپاکی کا خون مہینہ در مہینہ جو عورت کو آتا ہے، شہزادی فاطمہ کو کبھی نہ آیا، پوری زندگی میں کبھی بھی ناپاکی کا خون نہیں آیا۔ اور جب عورت بچہ جنتی ہے تو بچہ جننے کے بعد میں عورت کے جسم سے نفاس کا خون آتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے آئے، چاہے 40 دن کے لیے آئے، چاہے 10-20 دن کے لیے آئے، لیکن وہ خون بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں آتا ہے۔ شہزادی فاطمہ اس ماحول میں بھی بے نظیر بے مثال ہے کہ امام حسن پیدا ہو رہے ہیں، بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں خون نہیں آ رہا ہے، امام حسین پیدا ہو رہے ہیں، وہ خون نہیں آیا، حضرت محسن پیدا ہوئے، وہ خون نہیں آیا، سیدہ زینب پیدا ہوئی، وہ خون نہیں آیا۔ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں ناپاکی کا خون نہیں آیا، نفاس کا خون نہیں آیا۔ جب یہ بات بہت عام ہو گئی تو امریکہ کے لوگوں نے کہا، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک عورت عناصر اربعہ سے پیدا ہو اور اس کے جسم سے خون نہ آئے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا کی ساری عورتوں کو ناپاکی کا خون جب آتا ہے تو شہزادی فاطمہ کو بھی آنا چاہیے۔ یہ سنی لوگ کہتے ہیں، عاشق لوگ کہتے ہیں، دیوانے لوگ کہتے ہیں، یہ دل مانتا نہیں ہے۔ چین کے لوگوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ جاپان کے لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، انڈونیشیا کے لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ سب طرف سے تحقیق لوگ کر رہے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی شریف کی سرزمین سے جواب دیا اور کہا، اے دنیا کے لوگوں، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے وہی آتا ہے۔ دنیا کی ساری عورتیں خون سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے خون آتا ہے۔ شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کے جسم سے نور آتا ہے۔ ایک نور کا نام حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام حسین بنتا ہے۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا نبی اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو شہزادی فاطمہ ایسی ہے کہ جو نور سے پیدا ہوئی، سبحان اللہ، واہ واہ، اور انہوں نے بھی پیدا نور ہی کیا۔ ایسے ہی جب رشتہ ہو تو دولہے کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی با کردار اچھے اخلاق والا بنائے، دلہن کو بھی چاہیے اپنی زندگی پاکیزہ اچھی سیرت والی بنائے۔
اور جب یہ دونوں کا سنگم ہو تو ان کے گھر میں آنے والا کوئی دنیائی ایکٹر نہ پیدا ہو، مدینے کے سلطان کا سچا دیوانہ پیدا ہو، آقائے دو جہاں کا سچا چاہنے والا پیدا ہو، غوث و خواجہ کا سچا شیدائی فدائی پیدا ہو، تب جا کر کے یہ رشتہ جسے ہم رشتے محبت، رشتے نکاح کہتے ہیں، اس نکاح کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ شادیوں کے اندر کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں اور کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، مگر آپ تمامی حضرات نے اس خرافاتی ماحول کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر، علماء کو بلا کر، نہ تو منقبت کی محفل کو سجائی، بیان کروایا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے اس کی برکتیں تینوں بچوں کو حاصل ہوگی، اور دولہے میاں جناب شاہ رخ جی اور 2 بچیاں، ان بچیوں کو بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے فیضان سے جہاں بھی یہ رہیں گے سب شاد بھی رہیں گے، آباد بھی رہیں گے، بامراد بھی رہیں گے، غوث و خواجہ رضا کا فیضان ملتا رہے گا۔ مدینے کے سلطان کے شہزادی کی شادی کی بات ہوئی ہے، ان کے صدقے میں گھروں میں قرار ہی قرار، بہار ہی بہار ہوتی نظر آئے گی۔ اور آپ تمامی حضرات یہاں بیٹھے ہیں تو ایک وظیفہ اپنے اپنے طور پر یاد کر لیجئے، وہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ جب بھی آپ کے رشتہ دار میں کسی لڑکے کی شادی ہو تو اس لڑکے کو یہ وظیفہ سکھائیے، لڑکی کی شادی ہو تو عورتیں بیٹیوں کو یہ وظیفہ سکھا دیں۔ یہ وظیفہ اتنا برکت والا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی اس وظیفے کی پابندی کر لے تو اگر دونوں نے کر لی ہے تو تا عمر دونوں کے اندر کبھی تناؤ نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، انبن نہ ہوگا، ہمیشہ محبت اور پیار رہے گی، دونوں خاندانوں کے اندر محبت اور پیار ہوتی رہے گی۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وظیفہ تو بہت چھوٹا سا ہے مگر برکت بڑی اہمیت کی ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جب دلہن سنور کر کے اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو، جس وقت رونے دھونے کا ماحول ہوتا ہے تو اس وقت دلہن ہمت کر کے سانس کو روک لے، اور روکنے کے بعد میں دل ہی دل میں 7 مرتبہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو کا ورد کر لے۔ اس کے بعد میں جب اپنے باپ کے گھر سے نکلے تو راستے میں بھی اسی پاکیزہ کلمہ کو پڑھتی رہے، اور جب اپنے شوہر کے گھر جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر پہلے سیدھا قدم شوہر کے گھر میں رکھے، اور 3 مرتبہ یا غفورو یا غفورو پڑھ کر کے شوہر کے گھر میں بیٹھے۔ صلحاء یہ بیان فرماتے ہیں جو دلہن اس وظیفے کو پڑھ لیتی ہے تا عمر وہ خوشحال رہتی ہے، اس کی ساس اس سے محبت کرتی ہے اور اس کا شوہر اس سے بے پناہ پیار کیا کرتا ہے۔ اور یہی وظیفہ اگر دولہا کر لے تو اس کو بھی یہ برکتیں حاصل ہوا کرتی ہے۔ اس کی آنے والی جو بیوی ہوگی نیک سیرت ہوگی، وفادار ہوگی، باکردار ہوگی، ہمیشہ گھر کے اندر رہ کر کے گھر کی بھلائی اور سچائی کے لیے سوچتی رہے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ دولہا اور دلہن دنیا دار کو مت دیکھیں، فرانس چین و جاپان کو مت دیکھیں، افریقہ امریکہ کو مت دیکھیں، بلکہ مدینے کے سلطان کو دیکھیں کہ آمنہ کے لال نے کیا کیا تعلیم ہم کو دی ہے، آمنہ کے لال نے کون سا نسخہ ہم کو دیا ہے، آمنہ کے لال نے کون سا درس ہم کو دیا ہے، اسی درس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ میرے مصطفیٰ یہ بیان فرماتے ہیں جب خوشی آئے تو اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، اور جب غم آئے تب بھی اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ اور اسی معاملات کو لے کر کے قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ اللہ نے شادی کرنے کا موقع دیا ہے تو اللہ کی نعمت کا چرچا کرتے رہو۔ بے شمار دولت والے، مال والے، مکان والے
گاڑی والے اپنے پیسے اور مال لے کر کے ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے، سوچتے ہیں کاش میرے گھر اولاد ہوتی تو میں بھی اس کی شادی میں فلاں فلاں کام کرتا، مگر اللہ نے اس سے ان کو محروم رکھا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں بیٹی ہوتی تو میں یہ کام کرتا، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں جناب عثمان جی اور ان کے بھائی انور جی اور تمامی بیٹا اور بیٹی والے جن کو اللہ نے بیٹا اور بیٹی سے مالا مال کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹا اور بیٹی کی شادی پر ایسے انداز سے مال کو خرچ کر رہے ہیں کہ طبیعت کو نہیں دیکھتے ہیں، شاہ مدینہ کی محبت کو دیکھتے ہیں، ان کی شریعت کو دیکھتے ہیں۔ ارے سنو، جو کام میں نبی پاک کی شریعت کو دیکھا کرتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہ انسان وہاں بھی کامیاب رہا کرتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی شادیوں کو بامروت با اخلاق والا بنائیں، شادیوں کو آسان کریں، سہل کریں اور کم خرچے میں شادیاں کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔